السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں ہم نے کئی سو دروس میں آپ کے سامنے بہت ساری معلومات رکھی ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے بعض اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ قرآن حدیث چھوڑ کے خوابوں کو کیوں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کمنٹ اپنی ذات میں یہ ثبوت ہے کہ کمنٹ کرنے والے کے پاس علم کی شدید کمی ہے، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں واضح طور پر کیا انبیاء کے خوابوں کو بیان نہیں کیا گیا؟ کیا آپ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کریم میں قصہ یوسف علیہ السلام میں دیگر لوگوں کے خوابوں کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعویل کی یا نہیں کی؟ اسی طرح احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی خوابوں کی تعبیر فرمائی اور اپنی موجودگی میں ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا کہ تم خواب کی تعبیر کرو، اور صحابہ کرام بھی خواب دیکھتے اور حضور سے اس کے بارے میں پوچھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور لوگوں سے پوچھتے فجر کی نماز کے بعد، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہو تو بیان کرے۔ حضور خود خواب اور اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ تو ایک سلسلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ تو انبیاء کے خواب ہو گئے۔ دیکھیں، قرآن سے ہم نے غیر انبیاء کے خواب بھی تو ہے نا۔ وہ جو مصر کا بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، اور وہ جو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تھے وہ بھی مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے خواب جو ہے وہ مسلمان غیر مسلم سب کو دکھاتا ہے۔ اب اگر آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، علم کی کمی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں کا بیان کرنا جو ہے کسی بھی معاملے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی شے ہے جو قرآن حدیث سے باہر کی ہے۔ اس لیے اصلاحی طور پر یہ بیان میں آپ سے آج ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن اور حدیث سے باہر کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتی تو علماء کرام اس پر کتابیں نہ لکھتے۔ اچھا، خوابوں کی تعبیر ایک باضابطہ فن ہے۔ میرے پاس جب خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات آتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھیں، کیونکہ میں تعبیر رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا۔ کسی صاحب علم سے پوچھیں جو اس مسئلے میں، اس معاملے میں علم رکھتا۔ اچھا، اب اس خوابوں کی تعبیر سے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے۔ صحیح مسلم شریف میں باضابطہ پوری کتاب ہے، کتاب الرؤیا، خوابوں کے متعلق کتاب ہے، اور اسی طرح آپ کو دیگر اور حدیث کی کتابوں میں باضابطہ کتاب مل جائے گی خوابوں سے متعلق۔ یہ ایک تو بڑی موٹی کتاب ہے نا صحیح مسلم، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تو یہ خوابوں سے متعلق جو کتاب ہے، کتاب الرؤیا، کتاب خواب۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کے 45 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ خواب دیکھنے والا نبوت کا کل کرا کو کہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کہ جیسے نبوت کے اجزاء میں سے ہر جز حق سچ بیان کرتا ہے، تو جس نے خواب دیکھا ہے تو خواب میں بھی حق سچ بیان ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس سے متعلق حضور نے خود خوابوں کی تقسیم بھی فرما دی کہ 3 قسم کے۔ ایک تو نیک خواب جو خوشخبری ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا عالم برزخ میں ہم نے نیک لوگوں کے خوابوں کو کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا یا مجھ سے کسی نے کوئی خواب بیان کیا۔ میں نے تو آپ سے کتابوں میں علماء نے جو خوابوں کو جمع فرمایا ہے، نیک لوگوں کے، صالحین کے خوابوں کو، اپنے خوابوں کو، ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو حدیث مبارکہ سے کیا معاملہ ہے کہ نیک خواب تو خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک خواب ہوتا ہے رنج کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسرا وہ خواب ہے جو اپنے دل کا خیال ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اسے بیان فرمایا کہ نیک انسان کا جو خواب ہے یا نیک خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسی کتاب میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ، یعنی کہ مومن کا خواب سچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب رؤی المسلم، مسلمان کا خواب وہ خود دیکھے یا کوئی اور اس کے لیے دیکھے۔ ابن مسہر کی روایت میں نیک خواب ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیک خواب مسلمان خود دیکھے یا کوئی اور اس مسلمان کے لیے دیکھے، یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے، یہ صحیح مسلم سے ساری روایتیں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤی الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ نیک آدمی کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے اسی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اب آپ اس میں امام نووی جو ہیں اس میں بیان فرماتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ بعض روایتوں میں 45 حصوں کا ذکر ہے، بعض میں 70 کا، بعض میں 46 کا، بعض میں 40 کا، بعض میں 49 کا، بعض میں 50 کا، بعض میں 26 کا، بعض میں 44 کا، اور شاید یہ اختلاف خواب دیکھنے والے کی حالت پر ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور فاسق کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور بعض نے کہا مشکل خواب 70 کا ایک حصہ ہے، اور صاف خواب جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے وہ 46 کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم برزخ سیریز میں جو ہم نے خوابوں کو بیان فرمایا اور خوابوں سے پھر آگے ہم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں، وہ علماء نے اپنی کتابوں میں ان خوابوں کو جمع فرمایا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے کوئی ایسی چیز جو بیکار سی شے تھی، معاذ اللہ قرآن اور حدیث کے مخالف یا قرآن حدیث سے پرے کوئی شے تھی، وہ جمع کر کے اس پر کتابیں لکھی ہیں؟ تو کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ کم علمی کا ثبوت ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم کا فقدان ہو اور اس کو پھر وہ اس طرح کے کمنٹ آ کے کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک اور بھی طریقہ کار لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جو بات پہلے کبھی سنی نہیں ہوتی اس کو رد کر دیتے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں۔ تو بابا یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کو ہر شے کا علم ہو، تمام منبع علم آپ کے پاس جمع ہو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر کتاب پڑھ رکھی ہو، آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہر شے، ہر کتاب جو 1400 سال میں لکھی گئی ہے اس کا ایک ایک لائن پتہ ہو، ایک ایک واقعہ آپ کو پتہ ہو، آپ کو ساری کی ساری سیاہ ستہ کی حدیثوں کی کتابیں ازبر ہوں، اور یہ بھی قید نہیں ہے کہ سیاہ ستہ میں جو حدیث نہیں آتی وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جہل ہے ہمارے ہاں، ایسے جاہل بھی ہیں جو کہتے ہیں سیاہ ستہ میں نہیں آئی، تو سیاہ ستہ میں تو ہر حدیث نہیں ہے میرا بھائی۔ اچھا، بعض اس سے بھی بڑے جاہل ہیں۔ یہ میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے اصول ہیں جنہوں نے گھر میں خود بنا لیے ہیں۔ محدثین نے ایسے کوئی اصول نہیں بنائے، نہ امام بخاری اور مسلم نے بنائے ہیں کہ اگر بخاری اور مسلم میں حدیث نہ ملے تو لو ہی نہ۔ یا امام بخاری نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں نے ہر شے بخاری میں جمع کر دی ہے۔ انہوں نے تو اپنی کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے، الجامع الصحیح المختصر نام ہے اس کا۔ اختصاراً میں نے حدیثیں یہاں جمع کی ہیں، بڑے ذخیرہ حدیث میں سے۔ تو اس لیے یہ جہالت کی باتیں نہ کیا کریں۔ تنقیس یا طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایسے کمنٹس لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دوسرے لوگ علم سے ڈسکریج ہوتے ہیں اور آپ لا علمی میں ایسے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔